بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ توقف کے بعد اس بابرکت محفل میں اور مجلس میں دوبارہ حاضر ہیں اور ذکر مصطفیٰ کا آغاز کرتے ہیں۔ 21 یا 22 اپریل 571 عیسوی پیر کا دن صبح صادق اور 9 یا 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور صبح صادق کے وقت اللہ رب العالمین پوری انسانیت پر رحم و کرم فرمانے کا فیصلہ فرماتا ہے اور اپنے محبوب نبی کو اس دنیا میں معبوس فرماتا ہے اور بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو پہنچائی جاتی ہے۔ آپ انتہائی مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں اور بچے کو گود میں لے کر سیدھا اسے خانہ کعبہ لے جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے بعد اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب، یہ کیسا نام ہے؟ ہماری روایات اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کا نام تو کبھی نہیں رکھا گیا۔ آپ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے اس لیے کہ میری خواہش بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ میرا یہ پوتا پوری دنیا کے اندر تعریف، توصیف، حمد اور ثنا کا باعث بھی بنے گا اور پوری دنیا میں اس کی حمد اور ثنا اور تعریف کی جائے گی۔ عبد المطلب نے آپ کا جو نام محمد رکھا اس کے معنی یہ ہیں بے پناہ تعریف کیا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس نام کے معنوں کو بہت پیچھے چھوڑ گئی، اور آپ کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ آگے چلی گئی ہے۔ آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کی حمد، آپ کی ثنا جتنی پھیلی ہے اور قیامت تک جتنی پھیلتی رہے گی، وہ شاید اس نام کے معنوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد مکے کی روایات کے مطابق دودھ پلانے کے لیے دائیوں کی تلاش ہے، اس لیے کہ اہل مکہ میں یہ رواج تھا کہ شہری لوگ اپنے بچوں کو دائیوں سے دودھ پلوایا کرتے تھے اور ان کو مضافات کے اندر، دیہات کے اندر بھیج دیتے تھے۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک مقصد یہ تھا اور دوسرے یہ کہ فصیح و بلیغ عربی بول سکے۔ اس مقصد کے لیے دائیاں باقاعدہ مکے میں آیا کرتی تھیں اور ہونے والے بچوں کو گود لے جایا کرتی تھیں۔ اسی میں دائیاں آئیں اور مکے کے اندر گھوم پھر کر اپنی اپنی پسند کے بچوں کو گود لے رہی تھیں، اس لیے کہ اس گود لینے میں یہ بات بھی پیش نظر رہتی تھی کہ اس بچے کو گود لیا جائے جو متمول ہو، جو مالدار ہو، تاکہ زیادہ صلہ مل سکے۔ اس لیے دائیاں انہی گھروں کی طرف جا رہی تھیں اور آمنہ کے لال کی جانب متوجہ نہیں ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ حضرت آمنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو بھی یہ خبریں مل رہی تھیں، اور آپ کا دل افسردہ تھا
کہ میرے بچے کو لینے کوئی نہیں آ رہا کہ یہ یتیم ہے، اور اس طریقے سے خبر یہ ملی کہ تمام دائیاں جا چکی ہیں، اور انہی کے اندر پھر ایک دائی زویب کی بیٹی حلیمہ سعدیہ تھیں جو اپنے شوہر کے ساتھ اسی مقصد کے لیے مکے آئی تھیں، لیکن وہ ایک نادار قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، لہٰذا ان کی تنگ دستی کی وجہ سے سواری بھی ان کے پاس میسر نہیں تھی، اور جس سواری سے وہ آ رہی تھیں وہ سواری بھی بہت سست رفتار آئی، اور اس کے نتیجے میں جب آپ مکے پہنچیں تو ساری دائیاں آ کر ان کی سہیلیاں اپنے اپنے گوہر مطلوب کو لے کے جا چکی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ابھی توجہ نہیں فرمائی کی تھی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ مکے میں سب جا چکے ہیں، ہاں ایک عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے، میں سوچتی ہوں کہ اسی کو ساتھ لے لیں، شاید اللہ تعالیٰ کو اس میں برکت ڈال دے، چونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں خالی ہاتھ اور خالی گود جاؤں۔ اس غرض کے لیے دائی حلیمہ وہاں پہنچیں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا، اور پھر آپ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت حلیمہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانب سے تو پیا لیکن دوسری جانب التفات ہی نہیں کیا، گویا کہ سیرت کا یہ سبق ہے کہ اللہ کے رسول نے گود کے اندر دنیا کو یہ درس دیا، ایثار کیا ہوتا ہے، قربانی کس کا نام ہے، بھائی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور گویا کہ آپ نے بتایا کہ اگر شکم سیری نہ بھی ہوتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی کے حق کو غصب کر لیا جائے، اور اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ نے اپنے رضائی بھائی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ ان کا حق ہے۔ ہم ایک توقف کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔